آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں, وہ یہ کہ لاٹ آف پیپل آئی نو, کچھ کپلز ہیں جو کہ انسٹاگرام پہ خاص طور پہ اپنی پکچرز یا ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں کہ جی ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہم چل رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, ہم ساحل کے کنارے واک کر رہے ہیں, ہم یہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے رشتے میں برکت ڈالے, کیونکہ ظاہر بات ہے میں یہ زوم کر رہا ہوں کہ یہ شادی شدہ کپلز ہی ہوتے ہیں. بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ دو مسئلے آپ کے اس کام سے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ مطلب میں اس حد تک جا رہا ہوں کہ ایک تو آپ لوگوں کی نظروں میں آ رہے ہیں, دوسری بات یہ کہ جن کے اچھے ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا وہ ان ریلوں سے ظاہر نہیں ہوتے. اصل میں جو محبت کا تقاضا ہے نا وہ بیہائنڈ دا سینس پتہ چلتا ہے کہ آپ کا معاملہ کیا ہے. کیونکہ یو کین ویل امیجن کہ اگر آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کیمرہ کس نے پکڑا ہوا ہے. آر یو انجوائنگ دا مومنٹ اور آر یو انجوائنگ دا ٹک ٹاک اور دا ویڈیو دیٹ یو آر میکنگ ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم. تو اصل چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ کی خوشی میں غم میں آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ شریک ہے, کیا آپ کے, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا اس طرح کے کپل جو ہوتے ہیں وہ شروع میں بڑا ہائپ کریٹ ہوتی ہے, پھر اللہ معاف کرے کوئی بریک اپ یا ڈیورس یا اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو واٹ ریئلی میٹرز از کہ آپ کی اپنی کمیونیکیشن اور بانڈ کتنا اسٹرانگ ہے, رادر دین جسٹ ٹو شو دا ہول ورلڈ. اور اپنا بھی یعنی اکثر لوگوں نے اپنے امپریشنز کریٹ کیے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا یہ لائف اسٹائل ہے, یہ لائف اسٹائل ہوتا اس طرح نہیں ہے, تو کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. سو یہ جو میڈیا کا سارا رول ہے نا یہ بڑا ایک یعنی بجائے اس کو دجالی کہنے کے وہ کہنے کے, بٹ اس میں ایک دھوکے کا عنصر پایا جاتا ہے. یعنی آپ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے گلیمرائز کر کے پیش کر کے دکھا دیتے ہیں اور اس کے آپ کو نہیں پتا نیگیٹو کانسیکوینس کیا ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, اب لوگ, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہی محبت ہے, یعنی کہ ساحل کے اوپر ہاتھ پکڑ کے چلنا ہی محبت ہے, فارگیٹنگ دا فیکٹ. اور پھر نا آپ کی غلط ایکسپیکٹیشن سیٹ ہوتی ہیں, یعنی اپنے ریلیشن شپس میں آپ کی غلط ایکسپیکٹیشن سیٹ ہوتی ہیں کہ بھائی ہمارا اسپاؤس ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے ہی ڈزنٹ لو می اینی مور, اور مائی وائف نیور ڈز سم تھنگ لائک دس, مے بی شی ہیٹس می. یعنی اس قسم کی جو ہے نا وہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور ہمیں ہمیشہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ میڈیا بہت پاورفل چیز ہے, ٹیلی ویژن میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, ویڈیو کانٹینٹ جو بھی ہے یہ بڑا پاورفل ہے. ہمیں اس کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے جس میں معاشرے کی بہتری ہو. انٹرٹینمنٹ ضرور کریں, کسی کو اختلاف نہیں انٹرٹینمنٹ سے, پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے پیش کر رہے ہو. اگر تو اس سے اوور آل معاشرے کی تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے, معاشرے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے, اچھے اسلامک ایتھیکل مورل ویلیوز لوگوں میں جا رہے ہیں, who would not appreciate it, people would love it. But now جو کہ آپ لوگ وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو ہمارے نہ تو دین میں اجازت ہے نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, تو ظاہری بات ہے پھر بیک لیش تو آئے گا نا, اور پھر آپ اس پہ کمپلین نہیں کر سکتے. پبلک ڈسپلے آف افیکشن بھی جس چیز کو آپ بولتے ہیں نا اس کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہیں, نارمز ہیں, یو ہیو ٹو فالو دیم. اب اس کے اوپر ایک مثال ہی جو میں ابھی پردے کی بھی بات کر رہا تھا, عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ایک بلائنڈ صحابی ہیں, گھر میں آتے ہیں, پردے کے احکامات ہو چکے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں پردہ کریں, وہ آگے سے کہتی ہیں یہی والی ایک ہیومن نیچر جو ہے نا وہ ویسی رہتی ہے, وہ کہتی ہیں ہی از بلائنڈ, ہی کانٹ سی می, تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بٹ یو کین سی ہم. سو یہ بھی ایتھکس اور نارمز ہیں, پریسیڈنٹ سیٹ کریں نا سبحان اللہ فار ایوری ون. ٹرو. اچھا یہ اب مجھے اسی سے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جتنے بھی ڈراماز وغیرہ بنتے ہیں اوبیسلی ان کا مقصد جو ہے نا وہ میں سمجھ میں آ گیا کہ کتنے عرصے سے جو چیزیں کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے معاشرے کی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جو بگاڑ کی کیفیت ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے حرام ریلیشن شپس کو گلوریفائی کیا, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, 1960 سے غالباً چل رہا ہوگا. اچھا میں حیران تھا انہوں نے مدرسوں کا نام لیا, ٹھیک ہے جو ہوتا ہے غلط ہوتا ہے, ہم تو بہت اس کے کرتے ہیں, لیکن یونیورسٹیز کا کالجز کا نام نہیں لیا جہاں پہ اوپن اکثر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ کپلز بنے ہوتے ہیں اور بہت سارے غلط کیسز بھی سامنے آتے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ پھر وہ جو ہے نا بڑا یونیورسٹی کے لیے بڑی شرمناک بات بن جاتی ہے. تو دیکھیں اس کے اثرات آپ کو معاشرے میں نظر آ رہے ہیں درجہ بدرجہ, جس طرح سال گزرتے جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ناچ گانے کی محفلیں کالجوں میں, اس کے بھی ویڈیوز آتے رہتے ہیں, مختلف قسم کے لڑکا لڑکی کے افیئرز چل رہے ہیں, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کئی حد تک جو ہے نا وہ معاشرے کی تربیت تو کر دیا آپ نے, لیکن کس طرح تربیت کی ہے وہ ان اصولوں پہ نہیں کی جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول تھے, بلکہ الٹی ڈائریکشن میں آپ چلیں, اور آج ہمارا وہ حال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور ابھی اسی کی وجہ سے نا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ آج جو ہم سارے آپس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, جب کہیں بھی سوشلی بھی بات کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اب تو یہ بھی ہوتا ہے, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. تو سر پہلے جو آپ نے تربیت نہ کر کے اور ڈراموں کو اور اپنے انٹرٹینمنٹ کو پلیوٹ کر کے اور اپنی آنکھیں بند کر کے, یہ جو محترمہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ ریت میں منہ دے دیں, تو آپ تب منہ ریت میں دے کے بیٹھے ہوئے تھے, جس کی یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ ایک سائڈ سے آپ کو ٹرانسجینڈر لا نکلتا نظر آتا ہے, دوسری طرف آپ کو کسی یونیورسٹی کی چھت پہ کوئی آبسین سینز ملتے ہیں, تیسری جگہ آپ کو کوئی ریپ کیس نظر آتا ہے,
چوتھی جگہ آپ کو کوئی اس طرح کا ڈرامہ بنتے نظر آتا ہے اور پھر آپ اس کو گلوریفائی انفیکٹ جسٹیفائی کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزوں کا نتیجہ ابھی آپ دیکھ لیں. تو ابھی بھی اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی تو ایکسپیکٹ مور آف اٹ ان مور پروپورشن, کیونکہ اب آپ کے پاس وہ سوشل میڈیا بھی ہے جس کی طاقت کو آپ بھی مینشن کرتے ہیں, آپ جانتے بھی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کتنا ملٹیٹیوڈ ڈیمیج ہو سکتا. ویسے میں نے ایک بات سوچ رہا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے جو زیادہ بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی فطرت جو ہے نا وہ مر جائے. ٹھیک ہے, کہ وہ ایک ایسا سچ اور ایک ایسی حقیقت جو کہ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن کا ورڈ ہے نا, اٹ از ناٹ اے ورڈ آف اینی آتھر آف دس ورلڈ, اٹ از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, فرام 7 heavens above. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی بدل نہیں سکتا. بچپن سے ہر شخص جو ہے وہ قرآن پڑھتا آیا ہے, سمجھتا آیا ہے, ہر بندے کو بیسک ٹیچنگز تو پتہ ہی ہیں, لیکن دلوں پہ پردہ پڑ جانے کی کیفیت کا یہاں تک پہنچ جانا کہ وہ ایسی سادی حقیقت کو بھی نہ سمجھ سکے. آخر اس کی وجہ بنی کیا؟ مثال کے طور پہ جب ایسے تبصرے دیکھنے کو ملتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ مسلمان شوز میں, تو وہ بڑی عجیب سی ایک یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایک اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی حقیقت وہ بھی کیسے بائی پاس ہو گئی. علی بھائی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دلوں کی جب سختی آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے, اور جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو یو آر ناٹ ایبل ٹو سی تھنگس اسٹریٹ. یعنی ہم کسی کا نام لے کے اس طرح سے نہیں کہہ رہے کہ دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ بچائے ایسے سیناریو سے کہ دلوں پہ مہر لگ جائے, اللہ تعالیٰ دل سخت کر جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات جب پڑھ کے سنائی جائیں تو ہمیں سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے, اور ہم اس کی روح تک نہ پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ بچائے, ہم کسی کو کہہ نہیں رہے, لیکن یہ ہوتا بہرحال اسی سائنس کے تحت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو وہ دل جو ہے وہ پورا بلیک ہو جاتا ہے. اور اس میں علی بھائی ایک اور چیز بھی میں سمجھتا ہوں جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ویزیبلی نظر آتی ہے, وہ میں دیکھتا ہوں آپ کا بھی بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہوگا نوجوانوں سے, میرا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ شعور کا ورڈ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی شعور, اور شعور کو لوگ لنک کرتے ہیں بہت غلط چیزوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں فلاں لیڈر نے ہمیں شعور دے دیا, فلاں کتاب نے ہمیں شعور دے دیا, فلاں ڈرامے نے ہمیں شعور. تو جیسے یہ کہہ رہی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ جی اس ڈرامے سے آپ کا انٹلیکچوئل لیول اگر یہاں پر ہے تو یہاں پر چلا جائے, نہیں انٹلیکٹ کو ہم شعور ہی بولتے ہیں. جی, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی سے ایگزامپل دوں تو میں سمجھتا ہوں مجھے شعور تب آنا شروع ہوا جب میں نے پہلی بار قرآن کھول کے صحیح طرح پڑھنا شروع کیا. بالکل صحیح, اور قرآن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ انسان کو اصل شعور کوئی لیڈر, کوئی انسان, کوئی چیز نہیں دے سکتی. شعور اللہ کی طرف سے بصیرت, جس کو بصیرت اللہ تعالیٰ نے وہ شعور انسان تک پہنچایا اپنے نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے. من الظلمات الی النور ہے نا, آپ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل حق اور باطل میں جو فرق ہے نا, جب تک ہم یہ اپنے ڈیفالٹ سیٹنگ میں نہیں ڈالیں گے کہ یار آپ جاہل ہو, آپ کے پاس شعور نہیں ہے, جب تک آپ اپنے خدا کا بنیادی جو میسج ہے, تقاضا ہے جو اللہ کا آپ سے بنیادی, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنا دی, اتنے انسان بنا دی, آپ کو دنیا میں بھیجے, ظاہر سی بات ہے کوئی مقصد ہوگا. تو یار آپ ایک بار اللہ سے پوچھو تو صحیح کہ بھائی اللہ نے آپ کو کیوں بنایا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں. دانیال بھائی میں نا اس عرصے کی بات کر رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ نہیں بھی دی تھی. ٹھیک ہے, جب نمازوں میں کوتاہی ہوتی تھی اور کچھ ایسے کاموں میں ہم بھی ملوث تھے, بالکل. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اور آپ بھی ایگری کریں گے کہ دل میں یہ معلوم ہوتا تھا, بالکل ایسا ہی ہے, کہ اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو معلوم ہوتا تھا کہ یار غلط تو ہو رہا ہے. یہ اگر ایلیسٹ ریلیشن شپ ہے تو معلوم ہوتا تھا کہ یار غلط تو ہے یار. مطلب ہم اوپنلی کسی گیدرنگ میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو پروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, وہ ایک سچویشن ہے. تو میں یہ سوچوں کہ اس سے اگلا لیول شاید یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے ہو, یعنی اوپن ان دا فیس کہ ہاں جی یہ ایسا ہے اور ایسا ہی ہے, اور بلکہ یہ صحیح ہے. علی بھائی یہ جو ہے نا یہ شیطان آپ کو یہ والے وسواس دیتا ہے. اور یہ ابھی جو دانیال بھائی نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی ہے, انٹلیکٹ کو شعور میں ٹرانسلیٹ یہ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی جو مسئلہ ہے نا انٹلیکٹ اور ذہانت کو یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور ان کے مطابق ایکسپوجر سے ذہانت بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے اپنے آپ کو بہانے دیتے ہیں. انفیکٹ دس از ون آف دی ٹیکنیکس کہ اگر آپ کبھی بھی کوئی ایک انقلاب لانا چاہتے ہوں تو اس انقلاب کو لانے کے لیے کچھ ٹرمز آپ کوائن کرتے ہیں اس ٹائم میں.
اور وہ ٹرمز اگر پہلے سے یوز ہو رہی ہیں تو آپ ان کو ری ڈیفائن کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر وہ ری ڈیفائن آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اس انقلاب کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ ناؤ پیپل ڈو ناٹ ریمبر دا ورڈ in its true essence, but people remember it as you have defined it. یہ LGBTQ والے معاملے میں سب یہی ہو رہا ہے. یہی ہوا تھا. اچھا آپ یہ دیکھیں ذرا کہ اسی کی ایگزامپل دیتے ہوئے, فار ایگزامپل میکڈونلڈز ہے نا, میکڈونلڈز نے اپنی ایڈورٹائزنگ اتنی اسٹرانگ رکھی کہ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر برگر ہے تو وہ میکڈونلڈز کا ہے. حالانکہ میکڈونلڈز کا برگر اگر آپ ایک آبجیکٹیو انالیسس کریں تو اٹ ول پروبیبلی بی دا موسٹ انہیلدیسٹ برگر آن دا پلانٹ, ٹھیک ہے نا. جتنا وہ لٹرلی وہ اتنا وہ پروسیسڈ اور GMO اور کیا کچھ اس میں انہوں نے گند بنایا تھا. میں کچھ ڈاکیومنٹریز بھی ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک ہے سپر سائز می, جو میکڈونلڈس کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے. ایک بندہ جو کہ ایک مہینے کے لیے سوائے میکڈونلڈس کے کچھ نہیں کھاتا اور تقریباً 21ویں یا 22ویں دن میں وہ جو ہے نا وہ انٹینسو کیئر میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز آف واٹ ہی از ایٹنگ. اور پھر ایک اور ہے فوڈ انک کے نام سے, فوڈ انکارپوریٹڈ. وہ دونوں بہت جو ہے نا کمال ہیں, جو کہ آپ کو بتاتی ہے. تو بیسکلی میکڈونلڈس کیوں لوگوں کے دماغوں میں پرسیپشن ہے, کیونکہ میکڈونلڈس نے نا اپنی مارکیٹنگ پہ بڑا پیسہ خرچ کیا ہے. میکڈونلڈس نے اپنے گولڈن آرچز کو بڑا پرومیننٹلی لگایا ہے. کڈز ایریا, پہلا ریسٹورینٹ دنیا میں جس نے اپنے ریسٹورینٹ کے اندر کڈز پلے ایریا بنایا اور بچوں کے ساتھ نا میموریز کنیکٹ کی, نوسٹالجیا کنیکٹ کیا. بچے کیا کہتے ہیں, ان کو میکڈونلڈس میں ٹوائے ڈالنا شروع کیا. لالچ یہ دیا کہ برگر گند ہے لیکن ساتھ ٹوائے فری میں ملے گا. میں کہتا ہوں بچے کو کچھ بھی دے دو نا, ساتھ ٹوائے فری میں دو, بچہ وہ لے لے گا, ٹھیک ہے نا. اور تو اس میں پھر آپ نے پروسیس فوڈ, پھر جو ان کی فرائز جس طرح بنتی ہیں, سارا کچھ. تو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف. ایک چیز جو ٹوٹل ٹریش ہے اس کو دیر از اے ریزن وائی اٹس کالڈ جنک فوڈ, ٹھیک ہے نا. اس جنک کو آپ نے کس طرح سے بڑا اچھی چیز بنا کے پیش کرنا ہے, دیٹس دی آرٹ دیٹ دے یوز. اور یہی چیز ہمارے اسی ڈراموں میں بھی یوز کرتے ہیں کہ نام برزخ ہوگا, اندر سارا گند ہوگا, نام کچھ اور ہوگا, فلاں ہوگا. کیونکہ جو کانسیپٹ آپ نے بتایا وہ تو برزخ کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو ایک بندہ عالم ارواح سے, یعنی عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا, عالم برزخ میں گیا, پھر واپس آ گیا. مطلب یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے؟ تو یہ تو شاید آپ ہندوانہ کوئی ٹرمز کو شاید جو نا پروموٹ کرو, لیکن نام آپ نے لیبل اسلامی لگایا ہوا ہے. اور وہاں پہ گیز اپنا انجوائے کر رہے ہیں, وہ کوئی اور بندہ جو ہے اس کی اپنی سٹوری ہے. حالانکہ برزخ میں اصل میں کانسیپٹ کیا ہے, منکر نکیر ہیں, ایک ڈارک ورلڈ ہے. You can't move, you can't speak, you can't say anything basically. Rather you are questioned, you are given punishment, you know, you are squeezed. اس پہ علی بھائی, اس پہ آئی ول کم. ذہبی اس کے اوپر ایک فن فیکٹ, میکڈونلڈ کا CFO ہیری سنبرن کہتا ہے کہ ہی از فارمر CFO آف میکڈونلڈ کہ our real business is not food, it's real estate. That's why McDonald is very strategically placed. جہاں پہ بھی ہوگا میکڈونلڈ کی اسٹریٹجک پوزیشننگ ہوگی. اور اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ہمارا برگر اتنا سستا ہے کیونکہ ہمارا بزنس فوڈ ہے ہی نہیں. نمبر 1 یہ دیٹ واز اے فن فیکٹ. دوسری چیز, اسی تناظر میں ایک بات کر کے میں علی بھائی کی بات پہ آتا ہوں. ٹیم کولا پیپسیکو کا برانڈ ہے, اینڈ بی اویئر آف اٹ. اس وجہ سے وہ اتنی گندی مندی پیکنگ اور اتنے گندے مندے رنگوں میں آ رہا ہے کیونکہ ہماری لوکل انڈسٹری اسی طرح کی چیزیں بناتی ہے اینڈ ایکسیپٹیبل لگتی ہے. اسی وجہ سے اس کا نام بھی TEEM ٹیم ہے, TEAM ٹیم نہیں. وہ ٹیم شروع سے ہی ہے, پہلے ایک زمانے میں نا پیپسی ٹیم ہوتی تھی اور اس میں وہ اسپرائٹ یا وائٹ کولا فلیور میں ہوتا تھا, انہوں نے اب وہ اس میں بھی نکال دیا. سو اسی گفتگو کے توسط سے اس ٹیم سے بھی ہوشیار رہیں. اب جو علی بھائی والی بات تھی کہ وہ جو برزخ کا معاملہ ہے, پہلی بات وہ دنیا اور اس دنیا کا قیاس آپ اس دنیا میں نہیں کر سکتے. اس دنیا میں آپ کیسے کویشچن کریں جائیں گے, آپ کیسے اٹھ سکتے ہیں, یہ تعویلات کا پارٹ ہے. اس سے آپ نے دور رہنا ہے, جتنا آپ کو بتا دیا گیا اس پہ اکتفا کرنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ بس اپنی امیجنیشنز کو وہیں پہ فل سٹاپ لگا دیں.